اب بتائیں یہ فیہم تعود والی بات ہے کہ نہیں؟ وہیں سے فتنہ نکلا تھا، وہیں واپس پہنچ گیا، اور یہ روزمرہ کا دستور ہے۔ حکومت کو ڈرانے کے لیے فتوے دیتے ہیں، جہاں اندر کھاتے سمجھوتا ہو جائے وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، بس کوئی بات نہیں، اب سب چلے گا۔ یہ حال ہو جس قوم کا اور ہمیں دکھائی دے رہا ہو، یہ پیشگوئی یاد رکھیں 1400 سال سے پہلے کی گئی تھی۔ یوں لگ رہا ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ہم سب کو، اور ایک ایک نقش پر نظر ہے، اور آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی پیشگوئی اتنی صاف بھی کبھی آپ نے سنی ہے؟ انبیاء کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس وضاحت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ۔ اس کا اسی حدیث سے تعلق ہے جو بخاری کی میں نے بیان کی، اسی آیت قرآنی سے تعلق ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس کی تفسیر میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو یہ خدا سے آنے والا ہے جس کو میرا نام دیا گیا ہے، میں نہیں ہوں گا۔ آئے گا وہ، لیکن نام تبھی کوئی پا سکتا ہے اگر کامل غلام ہو یا برابر ہو۔ برابری کا سوال ہی کوئی نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہونے کے لحاظ سے تمام دنیا میں اگلوں پہ سب سے افضل ہیں۔ شریعت کامل ہو گئی، نئی شریعت لا نہیں سکتا، تو برابری کہاں سے کرے گا کوئی؟ جو قرآن کا بھی تابع ہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کا غلام ہو، وہ کیسے محمد کا نام پا سکتا ہے؟ صرف ایک طریقے سے کہ اپنے نفس کو کلیتاً مٹا دے، اور جو کچھ قرآن اور محمد رسول اللہ کی حکومت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے۔ اگر یہ صورتحال درجہ کمال کو پہنچ جائے اور اطاعت ایسی ہو کہ اس میں کوئی غیر کا شبہ نہ رہے، اس صورت میں نام ملا کرتا ہے اور قرآن بھی دیتا ہے۔ بالا ہستی کا نام برابری کی خاطر نہیں، کامل غلامی اور عجز کے، اس کے عجز کے انعام کے طور پر۔ رسول اللہ کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نے مٹھی چلائی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے مٹھی نہیں چلائی کنکریوں کی، محمد اللہ کہا، اللہ نے چلائی۔ دوسری جگہ بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یبایعون اللہ، جو محمد رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور اس کو مزید کھولا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہاں شرک اور برابری کی باتیں ہو رہی ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غلامی کا کی انتہا بھی نام دے دیا کرتی ہے، اور خود سری کی انتہا سے بھی لوگ نام اپنا لیا کرتے ہیں۔ تو آنے والے کے متعلق جو قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کی بعثت قرار دیا، یہ اس کے کالعدم ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، شریعت ہی کی غلامی کرے گا، محمد رسول اللہ کے فرمان ہی کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھے گا، اسی سنت کو جاری کرے گا۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو قرآن میں کھلے لفظوں میں موجود ہے۔ پھر مسیح کے لفظ میں بھی حضرت مسیح کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے، اور ایسے مسیح کا بھی ذکر فرماتا ہے ساتھ انہی آیات میں شروع میں ہی، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے۔ اور آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی بھی نشانی بنے گا۔ لِعِلْمُ لِلسَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ یقیناً قیامت کی نشانی بن کے بھی آئے گا۔ تو قیامت تو آنے والی تھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور مفسرین اور خود یہ علماء بھی جو یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ جب ان سے پوچھا جائے کہ مسیح آئے گا دوبارہ تو کیسے آئے گا، کہتے ہیں قرآن شریف دیکھ لو، علم للساعہ، اس کے آنے کے بعد قیامت جلدی آ جائے گی۔ تو آنے والے مسیح کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، اول تو کامل مومن کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے
کہ قرآنی سند کے سوا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے، اس کا قرآن گواہ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو وحی کے ذریعے اس کو بتائی جا رہی ہے۔ اور دوسرے، جب آپ تفسر کریں تو ہر حدیث کو جو سچی ہو قرآن میں سے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن انسان تقویٰ کے ساتھ کوشش کرے تو حل ہو جائے گا مسئلہ۔ پھر قرآن کریم میں ایک غلام نبی کا ذکر ہے۔ اب قرآن غلام نبی کی باتیں کرے اور آپ کہیں کہ ہمیں قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورہ نساء میں، جو بھی اللہ والرسول اور محمد رسول اللہ، الرسول جو ہے یہ باقی نبیوں کی بات نہیں کر رہا، اب یہ رسول جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہونا چاہیے؟ اس پر سزا ملنی چاہیے۔ کیا غیروں سے جنہوں نے دوسرے انبیاء کی اطاعت کی ان سے کم درجہ ملنا چاہیے؟ یا کم سے کم برابر تو ہو نا، کم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس مضمون کو سمجھ کر آگے آیت پڑھیں تو سارا مسئلہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب بس یہی وہ لوگ ہیں جن کو انعام نصیب ہوں گے، ان کے سوا اب کسی کو انعام نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ جو باقیوں کو فارغ کر دیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام حاصل کرنے کے لیے تنہا وسیلہ قرار دیا، بہت بڑی شان ہے۔ یہی خاتمیت کا معنی ہے۔ سب کے چشمے بند، آپ کا چشمہ جاری۔ اور اگلی آیت سنیں وہ کس طرح کھولتی ہے مضمون کو۔ انعام پانے والے ہوں گے کون؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھی کمپنی ہے۔ اس امت کے محمد رسول اللہ کے غلام اس صحبت میں شرکت کریں گے، نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی، شہید بھی، صالح بھی۔ تو اب اس قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ بس قرآن کریم تو کھول کر ان سب باتوں کو بیان فرما رہا ہے، صرف تعصب سے پاک ہو کر تقویٰ کے ساتھ مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اگر صاف دل سے کوئی مطالعہ کرے تو ایک دو آیات ہی کافی ہو جاتی ہیں۔ سے تشریف لائے ہیں، کہاں سے؟ ہیز مڈل سیکس۔ میں مشتاق صاحب سے السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. I got a English version of correction of error. یہ انگریزی میں ہے، میرے پاس اردو میں نہیں ہے. جی انگریزی میں ہے یہ، اگر آپ اجازت دیں تو اس کی دو تین. یہ چونکہ اردو مجلس ہے، آپ تو اردو دان ہیں نا؟ اردو دان ہے، لیکن میں ترجمہ کر دیں. میں ترجمہ کروں اس سے مجھ سے غلطی ہو جائے، اس لیے غلطی ہوگی تو میں ہو سکتا ہے کوئی درست کرا دے گا آپ کو. ٹھیک، پہلے آپ ترجمہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بتا بھی دیں کہ یہ پکڑا کیا ہوا آپ نے. یہ کریکشن آف ایرر ہے، یہ غلطی کا ازالہ.